الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ تو میرے عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے اس وقت قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور یہ دنیا کی جو آزمائشیں ہیں اور فتنے ہیں ان سے بچا کر رکھ۔ تو میرے عزیزوں، اس پرفتن دور میں اگر کوئی بندہ اس تفرقے کی آگ سے بچ جائے اور اپنے دامن کو بچا لے، اس شہرت کے چکروں میں کبھی جھوٹ نہ بولے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تو میرا ماننا ہے وہ بہت ہی نیک اور تقوی اور پرہیزگار انسان ہے جو اس پرفتن دنیا سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو میرے عزیزوں، میں نے اسی لیے یہ آیت پڑھی ہے کہ ہم سب کو چاہے جتنا علم ہو یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے میرے عزیزوں، اس وقت حالات بھی نہیں پاکستان کے، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں تفرقے بازی کی ہوا گرم ہے کہ سب کو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان نہیں، وہ بھی مسلمان نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی دکھ دیتی ہوگی، یہ تو ہمیں معاشر کے میدان میں پتہ چلے گا کہ ہم جس نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، حضور نے ہم سے محبت مانگی ہے لیکن ہم وہ محبت بھی نہیں دے پا رہے۔ اور سب سے بڑی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اتنے عرصے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور ہم حضور کے ماننے والے ہو کر صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، ہم غور کریں ان پر۔ لیکن بدقسمتی سے ہم ان مسائل میں الجھ چکے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، آپ کہیں گے کہ میں بھی وہی مسائل بیان کر رہا ہوں جس میں دوسرے علماء الجھ چکے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بات یہ ہے کہ ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن بدقسمتی سے اس وقت یوٹیوب پر جو اردو زبان میں لوگوں نے اسے عام کر دیا، حسن اللہ یاری کو، یہ لوگوں کی بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ اسے اردو طبقے میں بھی عام کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا فتنہ یوٹیوب پر بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا، حوالے دکھاتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، تو لوگوں کو قائل کر لیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جو سادہ عوام ہے وہ بیچاری تو قائل ہو جاتی ہے، جسے اتنی کتابیں میسر نہیں، اتنا ٹائم ہی نہیں عوام کے پاس۔ جس طرح کے حالات ہیں، عوام اپنی بیوی بچوں اور کا حرچ اٹھائے یا اور کیا کیا کرے، معیشت اتنی تنگ کر دی گئی ہے پاکستان کی کہ جو نئی عوام ہے، جو لوگ ہیں جوان، ان کے لیے بڑے مسائل ہیں پاکستان میں۔ تو ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان پر رحم فرمائے اور نوجوانوں کے حال پر اللہ رحم فرمائے، اور ہمیں اپنے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے عزیزوں، ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ حسن اللہ یاری صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف، اور یہ کہا تھا کہ انجینئر مرزا صاحب کے جو بابا ہیں البانی صاحب، انہوں نے حدیث میں تحریف کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں انجینئر صاحب کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ حدیث سے لفظ خلیفہ مل گیا ہے، کہ مولا علی کا نام بھی حدیث میں موجود ہے اور لفظ خلیفہ بھی موجود ہے۔ تو میرے عزیزوں، پہلے آپ حسن اللہ یاری کی وہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو آپ سنیں، میرے بعد ہر مومن میں آپ میرا خلیفہ ہیں۔ اب یہی حدیث البانی کے ہاتھ لگا نا، وہ مجبور ہوا ہے کہ اس حدیث کے الفاظ کو چینج کرے۔ وہ اپنے کتاب ظلال الجنہ میں بے نہایت بے شرمی کے ساتھ اس حدیث کے الفاظ کو چینج کر دیتا، نہ کہ تحقیق کر کے مصادر سے نکال دیتا ہے، نہیں کہتے اس الفاظ کے ساتھ مان سے یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے الفاظ میں اس طرح بدل دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ البانی کو پتہ ہے کہ حدیث کس بات پہ دلالت کر رہا ہے؟ حدیث دلالت کر رہا ہے کہ حدیث حجت ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ و جانشین ہے۔ بلکہ میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کتاب السنہ تالیف الحافظ ابن ابی عاصم، اور اس کے ساتھ ظلال الجنہ فی تخریج السنہ تالیف محمد ناصر الدین الالبانی، چھاپ المکتب الاسلامی۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 565 میں آپ کو یہ حدیث دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اس نے حدیث کے الفاظ اس طرح چینج کیے ہیں۔ عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت منی بمنزلة هارون من موسى الا انك لست نبيا انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی۔ اس جملے کو اس نے اضافہ کیا، یہاں پر لے کے آیا، یہاں پہ اضافہ کیا، کہتا ہے مجھے یہ کہاں سے ملا؟ یہ مسند احمد میں ملا ہے، وہ دوسری حدیث ہے، اس سند کے ساتھ ہے ہی نہیں وہ حدیث۔ میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں، البانی نے یہ فقرہ اس میں اضافہ کیا، انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی، اسناد حسن ورجاله رجال الشیخین۔ یہاں پہ حاشیہ نمبر 1 میں کیا کہتا ہے؟ سقطت من الاصل، اصل حدیث میں سے جو
میں سے یہ زیادہ ساقط ہو گیا تھا. مجھے مسند احمد سے ملا ہے, وہی زیادت ہامہ اذ بدونہا یفسد المعنی کما ہوا ظاہر. اس زیادت کی وجہ سے حدیث کا معنی فاسد ہو جاتا ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام کی جانشینی ثابت ہوتی ہے, تو اس لیے مجھے وہاں سے لانا پڑا. یہ کہاں سے لے کے آتا ہے اس کو؟ مسند احمد سے لے کے آتا ہے. میں مسند احمد میں یہ حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ اور حدیث ہے, ملاحظہ فرمائیے. وہ حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی حدیث. یہ مسند احمد ابن حنبل ہے, چاپ دار احیاء التراث العربی, جو چھپی ہے سنہ 1994 میں بیروت لبنان میں. یہاں پر مسند احمد عبداللہ ابن عباس میں, مسند عبداللہ ابن عباس صفحہ نمبر 544 میں, یہاں پر حدیث 3052 میں, اس وہاں سے اس نے نکالا ہے. حدثنا فلان فلان انی جالس الى ابن عباس اذ اتاه تسعة رحت فقالوا يا ابن عباس اما ان تقوم معنا واما ان تخلونا هؤلاء. یہ آگے جا کر آ جاتا ہے. پھر یہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 مناقب بیان کرتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان مناقب میں. وہ ان مناقب میں یہ ہے عزیزوں, وخرج بالناس في غزوة تبوك فقال له علي اخرج معك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فبكى علي فقال له اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انك لست بنبي انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خليفتي. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. پھر ابن عباس آگے جا کے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ولی فی کل مؤمن بعدی, انت ولی فی کل مؤمن من بعدی. تو البانی کو یہ پسند نہیں آیا, اس نے لفظ ولی بیچ میں سے اٹھا دیا. وہ دوسری حدیث ہے انت ولی من بعدی, انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی, وہ اور حدیث ہے, وہ اس کو یہاں پہ جا کے اس نے لگا دیا. اور اس کے شاگرد جو ہیں شیخ محمد فیصل الجوابرہ, وہ خود کہتے ہیں, میں اپنے مقدمے میں, یہ کتاب السنہ ہے عزیزو, ملاحظہ فرمائیے کتاب السنہ ابی بکر احمد ابن ابی عامر ابن ابی عاصم, جز نمبر 1, چاپ دار السمیعی نشر. یہاں پر اپنے مقدمے میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 8 میں, هذا وقد تبع كتاب السنة للمرة الأولى قبل نحو من 20 عاما. کہتے ہیں آج سے 20 سال پہلے کتاب السنہ پہلی دفعہ چھپی ہے, اور اس کے ساتھ شیخ البانی کی تخریج بھی چھپی ہے, اس کے استاد ہے. فلما خرجت هذا الاحاديث وجدت فيها سقطا وتحريفا ليس بالقليل سواء في الاسانید والمتون. یہ خود جو ہیں البانی کے شاگرد ہیں, کہتے ہیں میں نے کتاب السنہ کو اس کے استاد البانی نے بھی تصحیح کیا, تخریج کیا, اور اس نے خود تخریج کیا. کہتے ہیں جب میرے استاد کی کتاب کو میں نے دیکھا, اپنے استاد کو, تو میں نے دیکھا کہ اس میں کتنے سقطات ہیں, کتنے غلطیاں ہیں, اور کتنے تحریف ہیں. اس نے تحریف کیا ہے احادیث کی, اور یہ کم نہیں ہے. وعندما راجعت المخطوط وقابلت ما وقع لي تأکد لی ذلك وتوثقت منه. اور جب میں نے مخطوطات کو دیکھا, کتاب السنہ ابن ابی بکر ابن ابی عاصم کی, میں نے مخطوطات دیکھے تو مجھے زیادہ یقین آیا یہاں پہ اس البانی کے چھاپ میں تحریفات بہت زیادہ ہیں. ثم بدا لي ان اقوم بمقابلة الكتاب كله على المخطوط زيادة في التدقيق والتوثيق ففعلت بحمد الله ومنته فوجدت الامر نفسه من سقط وتحریف. پھر میں نے البانی کی کتاب کو اول سے لے کر بائی بسم اللہ سے لے کر آخر تک میں نے مخطوطات کے ساتھ اس کا مقابلہ کرایا, تو میرے لیے ثابت ہوگی البانی کے کتاب سننا میں بڑے تو آپ نے عزیزو حسن اللہ یاری کے دلائل سن لیے, تو اس کے ریفرنس بھی دیکھ لیے ہوں گے کہ وہ کس حدیث سے استدلال کر رہا ہے. تو میں اب یہاں پہلی بات یہ عرض کر دوں کہ جو حدیث اس نے بیان کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے متعلق کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی. اور اس نے ایک جملہ آگے بھی بولا ہے جو کتاب السنہ ابن ابی عاصم سے اس نے نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علی میرے بعد میرا خلیفہ ہے. تو میرے عزیزو یہ جو خلیفہ والا ٹکڑا ہے اس پر تو میں بعد میں بات کرتا ہوں, لیکن میں اس حدیث کے متعلق پہلے بیان کر دوں کہ ہم اہل سنت دیکھیں کتنے منصف مزاج ہیں, ہمارے اندر اہل بیت کی محبت کتنی بڑی ہوئی ہے کہ ہمارے محدثین نے کوئی بے ایمانی نہیں کی, اپنے خلاف روایت آئی ہے تب بھی قبول کی ہے, اپنے حق میں آئی ہے تب بھی قبول کی ہے. لیکن میرے عزیزو آپ شیعہ کتب پڑھیں, اصول کافی پڑھیں, ملا یحضرہ الفقی پڑھیں, الاستبصار پڑھیں, تہذیب الاحکام پڑھیں, بہار الانوار پڑھیں. یہ اتنے مکار اور چلاک لوگ ہیں, ایک بھی اپنے خلاف روایت یہ نہیں لاتے کہ مطلب حضرت ابو بکر کی شان, عمر کی شان آپ کو کہیں نہیں ملے گی, کیونکہ یہ کٹر عقیدے پر رہ کر یہ کتابیں لکھ رہے تھے. یہ ہمارے علماء تھے, مولانا اسحاق صاحب بیان کرتے تھے کہ سادہ بیچارے جو ملا لکھ دیا, نیک جے تھے, اچھے تھے, اس لیے جو ملا جمع کر دیا. لیکن یہ اتنے مکار لوگ تھے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں آنے دی اپنی کتابوں میں, شاید ہی ملے ہمیں کہ جس سے ان کا مقدمہ کمزور پڑ جائے. کئی جگہ پر آئی بھی ہیں لیکن حلفا کی شان انہوں نے بالکل نہیں آنے دی, جہاں آیا ہے ان کو برا بلا ہی کہا ہے. تو میرے عزیزو میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دوں کہ یہ جو حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کی, ہمارے ایمان کا تقاضا ہے ہم مولا علی علیہ السلام سے محبت کریں, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی تو اس سے محبت کرے گا مومن اور تو اس سے بغض رکھے گا منافق. ہم مولا علی کے سچے عاشق ہیں اور حقیقی معنوں میں شیعان علی ہیں, ہم رافضیوں کی طرح نہیں ہیں, نہ ناصبیوں کی طرح ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے بغض دل میں رکھیں, ہم نے جہنم جانا ہے. ہم مولا علی کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں, اس پر ہماری درجنوں کتب شاہد ہیں, ہماری
पहले दर्जे के उलमा से लेकर आज तक हमारे उलमा ने इस मौजू पर किताबें लिखी हैं। तो मेरे अजीजों, ये जो रवायत है इसे अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की किताब है कुतुफुल अज़हार अहबारुल मतवातिरा, तो उस किताब में वो कहते हैं कि ये रवायत मतवातर है। तो मेरे अजीजों, मतवातर रवायत का कोई इनकार नहीं कर सकता। मतवातर हदीस सबसे बेहतरीन हदीस की किस्म है। तो ये जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निस्बत दी है मौला अली अलैहिस्सलाम की अपनी तरफ, मूसा और हारून वाली, ये हदीस हमारी किताबों में मतवातर है और हम इसको बिल्कुल मानते हैं, कोई इनकार नहीं। लेकिन इसका मानी व मफहूम वो होगा जो हमारी किताबों में हदीस है, हम इन्हें समझाएंगे कि इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। मेरे अजीजों, ये जो आगे टुकड़ा है ये सही नहीं, हम इसे नहीं मानते कि मेरे बाद अली खलीफा है। इंशाल्लाह मैं दलाइल से बात करूंगा। अभी सिर्फ आपकी खिदमत में ये साबित किया है कि कोई शक शुबा नहीं ये हदीस मतवातर है, लेकिन अगला टुकड़ा उस पर बात आ जाएगी। तो पहले नंबर पर मैं एक बात कर दूं कि हमारे जो मुहद्दिसीन हैं, इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम हो, इमाम तिरमिज़ी हो, उन्होंने ये हदीस अपनी किताबों में नकल की है मेरे अजीजों, लेकिन अगला टुकड़ा नहीं आया कि अली मेरे बाद खलीफा है। इससे साफ जाहिर है कि हमारे मुहद्दिसीन उस टुकड़े को सही नहीं समझते थे। और दूसरी बात, इमाम बुखारी जैसा मुहक्किक बुलंद पाया, जबकि उसने दर्जनों हदीसें मौला अली की शान में लिखी हैं, लेकिन कहीं भी ये हदीस नहीं आई कि अली मेरे बाद मेरा खलीफा है। तो मेरे अजीजों, ये बात अगर होती तो इमाम बुखारी क्यों ना लिखते। और उन्होंने रिवायत भी नकल की है सही बुखारी में कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ थी, लेकिन अगला टुकड़ा नहीं लिखा कि ये मेरे बाद मेरा खलीफा है। इससे पता चला कि ये रिवायत कोई इतनी मुस्तनद नहीं थी उस दौर में, जो पहला दौर था। मेरे अजीजों, सब रवायात जो हसन अल्लाह यारी ने जो रवायात कोट की हैं उसमें खलीफा का जुमला मौजूद है। उस पर मैं गुफ्तगू शुरू करता हूं कि ये जो रवायत हसन अल्लाह यारी ने पढ़ी है, अल्लामा अलबानी साहब की किताब है किताबुल सुन्ना, उससे नकल की है कि और साथ कहता है कि अलबानी ने यहां खयानत की है, कि अल्लामा अलबानी ने हदीस की कांट छांट की है। मेरे अजीजों, अलबानी साहब ने इतने मुनसब मजाज थे, देखें अगर उनके अंदर ऐसी कोई बात होती तो वो तो ये हदीस लिखते ही ना, क्योंकि ये हमारे अहले सुन्नत के अकीदे के ही खिलाफ है। हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा मानते हैं और इससे मौला अली की खिलाफत निकलती है। वो तुम्हारी तरह और तुम्हारे उलमा की तरह बेईमान नहीं थे, वो ईमानदार तकवे वाले लोग थे। अगर उनसे कहीं मिस्टेक हुई है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो ये रिवायत है मेरे अजीजों कि मेरी पूरी रिवायत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम की मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ थी। आगे एक टुकड़ा है वानता खलीफा थी, और ये मेरे बाद मेरा खलीफा है फी कुल्ले मोमिन बाद, हर मोमिन का। मेरे अजीजों, ये जो आगे टुकड़ा है ये मेरे बाद मेरा खलीफा है सारे मोमिनीन का। तो मेरे अजीजों, इस पर हमें इश्काल है कि ये जुमला सही नहीं। तो इसे हम दलाइल के साथ साबित करेंगे, ये नहीं कि जबान से कह दिया ये सही नहीं तो सही नहीं। हम इस पर गुफ्तगू करेंगे इल्मी दलाइल की रोशनी में, इसमें अस्मा और रिजाल की कुतब से, अपनी इल्म रिजाल की किताबों से। तो अलबानी साहब ने इस रवायत पर हुक्म लगाया है कि इसकी असनाद हसन है, रिजाल सकात हैं, रिजाल सिका हैं, रावी सिका हैं, सनद हसन है। मेरे अजीजों, लेकिन किसी रवायत की सनद को हसन कह देने से हदीस कबूल नहीं हो जाती। साथ अलबानी साहब ने लिखा है इसकी सनद में जो रावी है यहया बिन सुलैम, वो सदूक तो जरूर है लेकिन गलतियां करता है। तो मेरे अजीजों, आप जरा सब भाई मुनसब मिजाज होकर गौर से बात सुने। इसकी सनद में जबकि हमारे पास मुस्तनद असनाद के साथ रवायत ये मौजूद है, लेकिन किसी हदीस में ये इजाफा नहीं आया कि अली मेरे बाद मेरा खलीफा है। सिर्फ उस रवायत में इजाफा आया है जिसमें यहया बिन सुलैम रावी है, जिसका जो गलतियां करता था, जो कभी कभी खता कर जाता था। ये यहया नाम का रावी जो है मेरे अजीजों, इसका तर्जुमा तो मैं बाद में इल्म रिजाल की किताबों से दिखाऊंगा, लेकिन एक असूली बात मैं आपके सामने कर दूं कि अलबानी साहब इसकी सनद को हसन कह दिया। ये हसन अल्लाह यारी ने भी बात पेश की। आगे हसन अल्लाह यारी ने दूसरा हवाला पेश किया कि अल्लामा बासम फैसल जवाबरा, और तारीफ भी की उनकी किताब की कि ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, और मतलब इन्होंने अलबानी साहब की गलतियां हाईलाइट की हैं कि अलबानी साहब की किताब जो है वो उसमें बहुत गलतियां हैं, बहुत खता है। तो आए मैं आपके सामने उनका ही हवाला देता हूं कि उन्होंने इस हदीस पर क्या हुक्म लगाया है। तो मेरे अजीजों, बासम फैसल जवाबरा साहब ने बात सुन ले, जो हदीस पढ़ी है ना मुत्सल सनद के साथ हसन अल्लाह यारी ने मुस्नद अहमद इब्ने हंबल से, ये वही रवायत लिखी है बासम फैसल जवाबरा ने, और लिखता है इसकी इसनाद ज़ईफ है। इसनाद के ज़ईफ होने की वजह क्या है? फी है यहया बिन सुलैम, कि यहया बिन सुलैम सिका तो है लेकिन वक़ाल बुहारी फी है नजर, इमाम बुहारी ने कहा है कि इसमें नजर है, इसमें फिक्र की गुंजाइश है, इसे देखा जाए ये रावी क्या है। आगे लिखता है वक़ाल शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया फी मिनहाजुल सुन्ना, कि इमाम इब्ने तैमिया ने मिनहाजुल सुन्ना में लिखा है कि ये रसूल पाक की तरफ इस हदीस की निस्बत के लिए मेरे बाद मेरा खलीफा है किज़ब है, झूठ है।
کہ حضور کی طرف جھوٹ ہے. میرے عزیزوں دیکھیں، اب جس کتاب کی یہ بڑی تعریفیں کر رہا تھا باسم فیصل جوابرہ کی، اس نے تو اس روایت کو ضعیف کہا ہے. لیکن میرے عزیزوں میں اس کی طرح نہیں ہوں کہ اپنے مطلب کی بات اس کتاب سے لے لوں اور جو ہمارے خلاف ہو وہ نہ لے. لیکن میرے عزیزوں اسی باسم فیصل الجوابرہ نے اپنی اسی کتاب کے آگے چل کر صفحہ 800 پر لکھا ہے، ایک روایت لایا ہے جس میں یہ لفظ ہیں. صفحہ نمبر 800 میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ صفحہ نمبر 800 پر روایت لایا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی سند حسن ہے. تو اس میں لفظ کیا ہے؟ وانتا خلیفاتی فی کل مومن بعد، کہ علی میرے بعد ہر مومن کا خلیفہ ہے. اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں باسم فیصل جوابرہ؟ اسناد حسن ہے، رجال ثقہ ہے سارے، لیکن انہوں نے بھی وہی بات کی ہے علامہ البانی صاحب والی کہ اس میں جو راوی ہے سلیم، یحییٰ بن سلیم وہ ثقہ تو ضرور ہے لیکن وہ غلطیاں کرتا تھا. تو میرے عزیزوں ثقہ راوی ہے لیکن غلطیاں کرتا ہے. تو آپ خود فیصلہ کریں کہ جو غلطیاں کرتا ہے ہو سکتا ہے اسے غلطی لگ گئی ہو اور یہ آگے خلیفہ کا جملہ اسے غلطی سے اس نے ایڈ کر دیا ہو. لیکن لوگ کہیں گے یہ بات اپنے پاس سے کہہ دی. تو میرے عزیزوں میں اپنے آگے جا کر ثابت کروں گا کہ یہ واقعہ ہی غلطیاں کرتا تھا، کہ یہ البانی صاحب نے اور جو باسم فیصل جوابرہ صاحب نے یہ بات کہی ہے یہ بالکل حق اور سچ ہے کہ یہ بندہ غلطیاں کرتا تھا. تو میرے عزیزوں دیکھیں، پہلے سیم وہی سند ہے، کوئی راوی کا فرق نہیں، جسے باسم فیصل صاحب نے ضعیف کہا ہے لیکن دوسری جگہ جا کر صحیح کہہ دیا ہے. تو میرے عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ باسم فیصل صاحب کو غلطی لگی ہے. انسان ہے، انسان غلطی کر جاتا ہے، تو ان سے مسٹیک ہوئی ہے، وہ اس روایت کو ضعیف ہی سمجھتے ہیں. اگر وہ ضعیف نہ سمجھتے ہوں تو مولا علی کو خلیفہ مانے پہلا، حضرت ابو بکر کو خلیفہ کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابو بکر کو کیوں خلیفہ مانتے ہیں؟ انہیں تو پہلا خلیفہ پھر مولا علی کو ماننا ہے. لیکن کوئی بھی، نہ البانی صاحب نہ باسم فیصل صاحب، مولا علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے وہ اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے. یہاں انہیں غلطی لگی ہے کیونکہ وہ پہلے اس حدیث پر حکم لگا چکے ہیں. تو میرے عزیزوں میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھ دوں کہ یہ راوی غلطیاں کرتا تھا اور امام بخاری نے، میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں فیہ نظر، اس میں نظر غور و فکر کی گنجائش ہے. تو اب یہ روایت کیا بن جاتی ہے میرے عزیزوں؟ یہ راوی ایک اور کام کر رہا ہے، اپنے سے معتبر راویوں کی روایت کی مخالفت کر رہا ہے. جبکہ معتبر راویوں کی جو روایتیں ہیں ہمارے پاس، اس میں یہ اگلا ٹکڑا نہیں ہے کہ علی میرے بعد خلیفہ ہے. اور یہ اصول ہے حدیث کا کہ جب ثقہ راوی اوثق راوی کی مخالفت کرے تو اس روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، اوثق راوی کی بات مانی جاتی ہے. اور یہ راوی ثقہ ہے لیکن اسے غلطیاں بھی لگتی ہیں، تو ہو سکتا ہے اسے غلطی لگ گئی ہو، یہ جملہ اس نے ایڈ کر دیا ہو، کیونکہ کسی بھی اس سے مستند راوی نے اس روایت کو بیان نہیں کیا جو ٹکڑا اس نے بیان کیا ہے. میں آپ کے سامنے حوالہ رکھ دیتا ہوں، یہ حافظ ابن حجر کی اصول حدیث پر کتاب ہے نخبۃ الفکر. اس کے صفحہ نمبر 103 پر لکھتے ہیں، شاذ روایت کے بارے میں میرے عزیزوں بیان کر رہے ہیں حافظ ابن حجر کہ شاذ روایت اسے کہتے ہیں جس میں ثقہ اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرتا ہے، ثقہ منفرد ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے. یہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ یہ راوی بھی میرے عزیزوں دیکھ لیں، یہ ساری باتیں حافظ ابن حجر نے جو کہی ہیں اس راوی میں موجود ہیں. پہلی بات، یہ اپنے سے معتبر راوی کی مخالفت کر رہا ہے. دوسری بات، یہ اپنی روایت میں اکیلا ہے. جس سند میں آگے چل کر ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ راوی آیا ہے اسی میں ہی خلیفہ کا جملہ آیا ہے. تو میرے عزیزوں یہ صاف بات ہے، یہ روایت شاذ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات، یہ راوی غلطیاں کرتا ہے، اس کی روایت ہم کیسے مان لیں؟ ہو سکتا ہے اسے غلطی لگ گئی ہو. اور یہ روایت کے خلیفہ کے الفاظ نقل کی گئی ہے تریح ابن اساکر سے. امام ابن اساکر ہیں جو ان کی کتاب ہے تریح دمشق، ابن اساکر بھی اسے کہتے ہیں. اس میں پوری ایک جلد ہے، جلد نمبر 42، اس کا صفحہ نمبر 97 ہے. اس پر یہ روایت نقل کرتے ہیں، وہی روایت جو حسن اللہ یاری نے پڑھی ہے مسند احمد سے. تو میرے عزیزوں یہ روایت انہوں نے لی ہے تریح ابن اساکر سے. تو اس میں بھی وہی راوی ہے یحییٰ نام کا. میرے عزیزوں دیکھیں، جس سند میں یہ راوی آ رہا ہے یحییٰ، وہاں خلیفہ کے الفاظ کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسی ابن اساکر میں اور کئی جگہ یہ روایت آئی ہے، علی کو میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی، لیکن اگلا جملہ نہیں آیا. صرف ایک ہی راوی ہے جو بار بار یہ جملہ بیان کر رہا ہے. میرے عزیزوں میں رک کر ایک بات یہاں کہہ دوں، کتاب السنہ میں ابن ابی عاصم کی جو ہے کئی جگہ یہ روایت آئی ہے، علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی. لیکن کسی بھی سند میں میرے عزیزوں سوائے یحییٰ بن سلیم کی روایت کے کسی سند میں یہ ٹکڑا اگلا نہیں آیا. اور امام جو ہے باسم فیصل جوابرہ، انہوں نے ان حدیثوں کو صحیح بھی کہا ہے، لیکن آگے جملہ موجود نہیں کہ علی میرے بعد خلیفہ ہے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ یحییٰ بن سلیم کا یہ جو جملہ ہے یہ اضافہ ہے. تو میرے عزیزوں میں ابن حجر کی کتاب سے بھی آپ کے سامنے ثابت کر چکا ہوں کہ یہ روایت
صحیح نہیں ہے, یہ روایت شاذ ہے. ہمارا عقیدہ ہے جو شاذ روایت ہے وہ قبول نہیں ہوتی. اور ساتھ ایک اور بات میں کر دوں کہ میرے عزیزو آپ عقل سے سوچیں ذرا, کہ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھ دوں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس دور کی بہت نمایاں شخصیت ہے. ان کی کتاب ہے اسی موضوع پر کہ حضرت علی کی میرے ساتھ وہی نسبت تھی جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی. کتاب کا نام ہے الانتقاء من ترک الحدیث انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی. یہ کتاب کا موضوع ہے میرے عزیزو. اس کتاب میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 128 ترک اس روایت کے جمع کیے ہیں, 128 ترک. اور میں مزیدار بات آپ کے سامنے بیان کروں, کتاب السنہ ابن ابی عاصم 8-9 مقامات سے یہ روایت نقل کی ہے. لیکن میرے عزیزو میں نے چیک کی ہے ڈاکٹر صاحب کی بھی یہ کتاب, 128 ترک میں کسی ترک میں یہ جملہ نہیں آیا کہ علی میرے بعد خلیفہ ہے. صرف اس ترک میں یہ جملہ آیا ہے جس میں یحییٰ بن سلیم راوی ہے, اسی ترک میں جو غلطیاں کرتا ہے, اور دوسری بات جو اپنے سے سکا راوی کی مخالفت کر رہا ہے اپنی حدیث میں. تو میرے عزیزو اس کی کیسے بات مان لی جائے؟ 128 ترک میں یہ روایت آئی ہے لیکن کسی ترک میں بھی یہ آگے والا جملہ نہیں. یہ کتاب آپ پڑھیں, آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. آگے آپ کے سامنے میں ایک اور بات رکھ دوں کہ علامہ البانی صاحب کی کتاب ہے سلسلہ احادیث صحیحہ. اس وقت میں آپ کے سامنے اردو ترجمے سے عبارت پڑھ رہا ہوں. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اردو ترجمے سے ہی آپ کے سامنے بات رکھی جائے, کیونکہ میرے عزیزو اردو ترجمے سے بات رکھنے کا یہ بنیادی فائدہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. ہر بندے کو عربی آتی نہیں, اور عربی کا حوالہ لگانا جب ہم لگاتے ہیں تو وہ سب نہیں پڑھ سکتے. جنہیں عربی آتی ہے وہ تو پڑھ لیتے ہیں, جنہیں نہیں آتی وہ نہیں پڑھ سکتے. تو اردو حوالہ ہی کوشش ہوتی ہے لگائیں, لیکن جب اردو حوالہ میسر نہ ہو تو پھر عربی لگانا پڑتا ہے. تو میرے عزیزو یہ میری پوری گفتگو سے آپ کے سامنے بات کھل کر آ گئی ہے کہ یہ روایت شاذ ہے, یہ صحیح نہیں. اور اللہ یاری کا اسے صحیح کہنا تو کی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں اس کے پاس. یحییٰ بن سلیم پر جو ہم نے اشکال اٹھایا ہے, آپ میں جرأت ہے آپ اس کا جواب دیں کہ اگر یہ غلطیاں نہیں کرتا تو ہم رجوع کریں گے. اگر یہ اپنی روایت میں سکا راوی کی مخالفت نہیں کر رہا, آپ اس پر اشکال کریں, ہم جواب دیں گے. علامہ البانی سلسلہ احادیث صحیحہ کی 5ویں جلد میں لکھتے ہیں, میں کہتا ہوں شیعہ لوگ سیدنا علی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نقل کرتے ہیں, انہو خلیفاتی من بعدی, کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے حضرت علی. لیکن یہ روایت کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے, بلکہ یہ ان شیعوں کی باطل روایات میں سے ہے. تاریخی واقعہ بھی اس کی تکذیب پر دلالت کرتا ہے, کیونکہ اگر یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتی تو ایسے ہی واقعہ ہوتا کہ سب سے پہلے سیدنا علی خلیفہ بنتے اور سیدنا ابو بکر خلیفہ نہ بنتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان وہی ہوتا ہے, اور وہی میں جو بات جیسے بیان کی جاتی ہے وہ اسی طرح واقعہ ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت بھی نہیں کرتا. میں نے ضعیفہ میں اس قسم کی مرویات ذکر کر کے ان کا بطلان واضح کر دیا ہے. میرے عزیزو علامہ البانی صاحب نے سلسلہ احادیث ضعیفہ جو ان کی کتاب ہے وہاں پر ان روایات کا ابطال واضح کر دیا ہے. جو پڑھنا چاہے وہ علامہ البانی صاحب کی کتاب سلسلہ احادیث ضعیفہ جلد نمبر 10 پر یہ روایات موجود ہے. علی میرے بعد خلیفہ ہے, لیکن ان کی پوری تحقیق پیش کی ہے کہ یہ روایات ضعیف ہے. تو میرے عزیزو یہ بات آپ علامہ البانی صاحب نے ثابت کر دی, یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں. میں آپ کے سامنے ابھی ایک اور بات رکھ دیتا ہوں کہ اگر یہ بات صحیح تھی کہ حضور نے کہہ دیا تھا علی میرے بعد میرا خلیفہ ہے, تو میرے عزیزو سب سے پہلے تو لازم تھا کہ مولا علی علیہ السلام اس بات کا اعلانیہ اعلان کرتے کہ میں نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہوں, مجھے کیوں نہیں مانتے. لیکن میرے عزیزو مولانا اسحاق صاحب نے کہا تھا, مفتی جعفر حسین مجتہد مجھ سے ملنے آئے تھے جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی, تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ نے اتنی شرح کی ہے نہج البلاغہ کی, کہیں لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا ہو کہ مجھے نبی علیہ السلام خلیفہ بنا کر گئے ہیں؟ نص تو پیش کرتے کہ مجھے نبی بنا کر گئے ہیں. تو مفتی صاحب نے آگے سے کہا مولوی صاحب کون سا انہوں نے ماننا تھا؟ تو مولانا نے وہی پکڑ لیا, کہا مفتی صاحب جسے اللہ چنتا ہے جسے نبی بناتا ہے اسے دنیا مانے یا نہ مانے, یہ قانون قدرت کے خلاف ہے, وہ یہ بات بیان نہ کرے. جس پورا قرآن پڑھ لیں, پوری تاریخ پڑھ لیں, جن جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے ہمیں اللہ نے مقرر کیا ہے, انہوں نے جانیں دے دی ہیں, لیکن باطل کی بیعت نہیں کی, نہ ان کے آگے سر جھکایا ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام بنا کر گئے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا انہوں نے کون سا ماننا تھا, بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو مولانا اسحاق صاحب نے کہا کہ نہ مانتے جاتے جہنم, پیش تو کرتے. تو میرے عزیزو پیش نہیں کیا مولا علی نے, نہ آپ کو ملے گا, بلکہ ہماری کتابوں میں ان سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے خلیفہ نہیں بنایا. میں آپ کے سامنے روایت پڑھ دیتا ہوں, السنن الکبریٰ امام بہقی کی جلد نمبر 8 ہے, اس میں روایت موجود ہے
जनाब रिसालत माब का जब आखिरी वक्त था मर्जुल वफात की। मेरे अजीजों एक और बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये रवायत तो पहले की है कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ थी। अगर नबी उस हदीस में खलीफा कह चुके थे तो मौला अली ने यहाँ क्यों नहीं, हजरत इब्ने अब्बास ने, मैं रवायत अब आपको सुनाऊं ताकि आपके जहन में बात आ जाए कि हजरत इब्ने अब्बास ने कहा अली मैं बनी अब्दुल मुतलब के चेहरे आखिरी वक्त में चेहरों पर उनके आसार पढ़ लेता हूं कि वफात के जो आसार होते हैं। तो अब नबी अलैहि सलाम इस दुनिया से जा रहे हैं, बचेंगे नहीं, तो उनकी वफात का वक्त है, तो आओ हम नबी अलैहि सलाम से पूछ ले कि हमारे हक में वसीयत कर दें कि हम में से बाद में खलीफा कौन होगा। तो मेरे अजीजों अगर मौला अली को खलीफा बना चुके होते तो हजरत अब्बास को ही नहीं था पता कि अली को पहले हजूर खलीफा बना चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, मौला अली ने क्यों नहीं कहा अब्बास तुम्हें पता नहीं, हजूर मुझे गज़वा तबूक पर कह चुके हैं अली तुम मेरे बाद मेरे खलीफा हो, लेकिन नहीं। तो मेरे अजीजों मौला अली ने कहा ए चाचा नहीं, मैं कभी भी नहीं पूछूंगा, अगर रसूल पाक ने कह दिया कि मेरे बाद तुम लोग खलीफा नहीं तो खिलाफत कभी भी हम में नहीं आएगी। तो इससे साफ पता चला कि ये रवायत जो हसन अल्लाह यारी साहब पढ़ते हैं ये सही नहीं, ये शाज रवायत है और अपने से मोतबर रावियों की मुखालफत इसमें की जा रही है, इसलिए मेरे अजीजों ये रवायत काबिल कबूल नहीं है। अब मैंने आपके सामने ये बातें पेश कर दी, अब मैं अजीजों आपके सामने जरा और तादील की किताबों से ये बात साबित कर दूं, ये जो रावी है यहया बिन सलैम, इसके मतलब उलमाए जरा और तादील के क्या अकवाल है। तहजीबुल कमाल जिल्द नंबर 33 सफा 162 पर इमाम बुखारी कहते हैं फी है नजर, इसमें नजर की गुंजाइश है कि इसे देख लिया जाए। अब मेरे अजीजों मैं एक उर्दू किताब का रेफरेंस आपके सामने देकर ये बात वाज़िया करता हूं कि इमाम बुखारी का ये जो फी है नजर है इससे क्या मुराद होता है। अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि जब इमाम बुखारी किसी के मतलब ये कहते हैं, सॉरी अल्लामा इब्ने कसीर नहीं, मैं यहाँ पूरी इबारत पढ़ दूं कि जब इमाम बुखारी किसी रावी के बारे में ये कहते हैं फी है नजर, तो इससे मुराद इनके नजदीक मतरूक होता है जो जरा का बदतरीन दर्जा है। इमाम ज़हाबी कहते हैं इमाम बुखारी किसी रावी पर फी है नजर का इतलाक अमूमन इस वक्त करते हैं जब वो किसी को झूठी रवायात बनाने वाला समझते हों या वो झूठ बोलता हो। तो मेरे अजीजों जब इमाम बुखारी इस रावी के बारे में इतनी मोतबर जरा कर चुके हैं कि इसमें नजर है, तो मेरे अजीजों हमें देख लेना चाहिए, इस रावी पर गौर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो रावी है इतनी बड़ी बुनियाद इस्लाम की, अगर नबी अलैहि सलाम मौला अली को बनाकर जाए खलीफा तो लोग अबू बकर को बना ले तो 1.25 लाख सहाबी हजूर की बात से फिर जाता है। और आप सबको पता है जो हजूर की बात का इनकारी हो जाए उसके बारे में क्या हुक्म है मैं नहीं कहूंगा। तो मेरे अजीजों दूसरी बात, यहां दूसरी किताब मिजानुल इत्तिदाल में इस रावी पर जरा मौजूद है। इमाम बुखारी कहते हैं इसमें गौर फिक्र की गुंजाइश है। इमाम अहमद इब्ने हंबल कहते हैं इसने मुनकर हदीस रवायत की है और इनकी मुनकर रवायात वही रावी ये जो यहया है, ये मुनकर रवायात में ये रवायत भी है कि वो अमर बिन मैमून से करता है। मेरे अजीजों अब मैं आपके सामने पढ़ दूं कि वो रवायत करता है अमर बिन मैमून से। अब आप फैसला करें, ये जो रवायत है किताबुल सुन्ना की, इसमें भी ये अमर बिन मैमून से रवायत कर रहा है। अमर बिन मैमून अन इब्ने अब्बास, इसकी मुनकर रवायात में से मिसाल है कि मुनकर रवायत वो होती है जिसमें ये अमर बिन मैमून से रवायत करे और अमर बिन मैमून इब्ने अब्बास से करे। अब ये रवायत मुनकर है, देख लें कि ये कैसी मुनकर रवायत है और हसन अल्लाह यारी इसे सही कहता है। इब्ने हिब्बान कहते हैं ये गलतियां करता था, जोजानी कहते हैं ये सिका नहीं था। आगे मेरे अजीजों एक आखिरी रेफरेंस तकरीबुत तहजीब, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं रावी सदूक है ताहम बसा औकात गलतियां कर जाता था। तो मेरे अजीजों अब मुनसर मजाई लोगों की बारगाह में मेरी खिदमत है, मेरी इस वीडियो को आपने देखा और आप इंशाल्लाह इस पर गौर तफक्कर करेंगे और फैसला खुद करें हम इस रवायत को कैसे मान लें कि अगर ये रवायत सही है 1.25 लाख सहाबा इमातुल मोमिनीन सब इस्लाम से फिर गए थे, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि किसी को ये बात याद नहीं रही हजूर तो अली को कह गए हैं अली मेरे बाद मेरा खलीफा है। बनी हाशिम तारीख पढ़ ले, बनी हाशिम में से किसी ने नहीं कहा कि मौला अली अलैहि सलाम तो खलीफा हजूर मुकर्रर करके गए हैं। तो अल्लाह यारी का ही यही अकीदा हो सकता है कि नबी कह के जाएं और सारे बाद में ना माने। हमारा तो ये अकीदा नहीं, क्योंकि अगर हम ये बात करें तो इस्लाम पर बहुत बड़ा अटैक आ जाता है जिसका जवाब ना अल्लाह यारी दे सकता है ना हम। आज अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे सामने आ जाए तो वो कहे तुम तो बड़े मुसलमान बने फिरते हो, तुम्हारे जो पहले लोग थे सहाबा उन्होंने नबी के फरमानात नहीं माने। तो मेरे अजीजों हम तक कुरान पहुंचा है, ये इसके नकल करने वाले कौन है? अल्लाह यारी जवाब दे, सहाबा नकल करने वाले हैं। अगर के आयमा की हदीसें हैं हमारे पास, आयमा तो बहुत बाद में आए हैं, इमाम जाफर सादक, इमाम रजा, इमाम काजम ने तो वो जमाना नहीं पाया। अगर आप कहें मौला अली तो मौला अली ने, आपका तो अकीदा है मौला अली ने जो कुरान जमा किया वो अलहदा था और था, तो वो क्यों नहीं पेश किया उम्मत के सामने? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तो फिर पहले क़यामत के दिन मौला अली से पूछ होगी कि आपने एक बात क्यों छुपाई, आपके पास सही थी। तो मेरे अजीजों आपने मेरी बात
سن لی ہے، سمجھ لی ہے۔ آخر میں یہی دعا کروں گا، اللہ پاک ہمیں حق سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔